کے اس واقعے کا تعلق پاکستان کے ضلع راولپنڈی کے قدیم شہر ٹیکسلا سے۔ آج کی یہ کہانی ایک سچے واقعے پر مبنی ہے جو کہ میرے دوست حامد علی انصاری صاحب کے ساتھ پیش آئے۔ یہ بات ہے 1998 کی ایک سرد رات کی۔ اس رات بہت طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ حامد کے گھر اس کے چند رشتہ دار چند روز قیام کی نیت سے آئے ہوئے تھے۔ حامد ان دنوں بی کام کے ایگزام دے رہا تھا اور اچانک مہمانوں کے آ جانے سے سخت پریشان تھا، کیونکہ 2 کمرے کے چھوٹے سے سرکاری مکان میں مہمان اسے رحمت کم اور زحمت زیادہ لگ رہے تھے۔ وہ اپنے پیپر کی صحیح طریقے سے تیاری نہ کر پانے کی وجہ سے ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا۔ اسی دوران اسے خیال آیا کہ کیوں نہ قریب ہی واقع نو آباد رہائشی کالونی میں زیر تعمیر اپنے ذاتی مکان، جو کہ تعمیر کے آخری مراحل میں تھا، وہاں جا کر رات کو سکون سے اپنی پڑھائی کرے۔ کم وسائل ہونے کی وجہ سے حامد کے والد نے ایک پسماندہ سے علاقے کی چھوٹی سی کالونی میں مکان بنایا، جو کہ اس وقت صحیح طریقے سے آباد بھی نہ تھی۔ چند مکانات جو کہ کافی فاصلے پر موجود تھے اور باقی سارا علاقہ غیر آباد پرانے جنگل پر محیط تھا۔ حامد نے وہاں رات گزارنے اور پرسکون ماحول میں پیپر کی تیاری کرنے کا ارادہ کیا اور بارش کے تھمنے کا انتظار کرنے لگا۔ بارش کے کچھ دیر کے لیے تھمتے ہی حامد نے اپنی سائیکل نکالی اور اپنی والدہ سے اجازت لے کر گھر سے نکل پڑا۔ اپنے زیر تعمیر گھر پہنچ کر وہاں پر موجود عارضی سا بستر کمرے میں کھڑکی کے پاس بچھایا اور ایک چادر کھڑکی پر بطور پردہ لٹکا کر پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ بارش کچھ دیر تھمنے کے بعد دوبارہ بڑی گرج چمک کے ساتھ شروع ہو گئی۔ دور دراز مکانات کی مدھم سی روشنی، گھنا جنگل، تیز بارش کا شور اور چمکتی گرجتی بجلی نے رات کے گہرے اندھیرے کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ رات کے 2:30 بجے گھڑی پر نظر پڑنے کے بعد حامد نے فیصلہ کیا کہ اب سونا چاہیے۔ کتابیں بند کر کے لیٹتے ہوئے حامد کی کھڑکی سے باہر نظر پڑنے پر اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پردہ تھوڑا سا ہٹا کر اس نے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سرخ لباس میں ملبوس دلہن کا روپ دھارے ایک لڑکی آہستہ آہستہ جنگل کی جانب جاتی ہوئی دکھائی دی۔ لڑکی کی پشت ہونے کی وجہ سے حامد اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ رات کے اس پہر، اس شدید بارش اور خوفناک رات میں یوں بنی سنوری لڑکی جنگل کی جانب اکیلے کیا کرنے جا رہی ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ اچانک حامد کی نظر اس لڑکی کے پیروں کی طرف پڑی، جس نے حامد کی جان ہی نکال دی، کیونکہ اس لڑکی کے پیر الٹے تھے۔ یہ دیکھتے ہی حامد کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ دلہن آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جنگل میں غائب ہو گئی۔ حامد انتہائی خوفزدہ ہو گیا۔ خوف کے مارے اس کا سارا جسم کپ کپانے لگا۔ سخت سرد موسم میں اسے پسینے آنے شروع ہو گئے۔ اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور فجر کی اذان کا انتظار کرنے لگا۔ فجر کی اذان ہونے میں 2-3 گھنٹے باقی تھے۔ یہ گھنٹے حامد کے لیے سالوں کی طرح لمبے ہو گئے تھے۔ فجر کی اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی حامد کو کچھ حوصلہ ہوا اور وہ انتظار کرنے لگا کہ کم آبادی کے باوجود کوئی تو نماز کے لیے باہر نکلے گا۔ کچھ دیر بعد چند نمازیوں کے نکلتے ہی حامد نے ہمت کر کے سائیکل نکالی اور گھر کی طرف بھگا دی۔ یہ سفر حامد کی زندگی کا مشکل ترین سفر تھا۔ گھر پہنچتے ہی حامد کو سخت بخار چڑھ گیا، جس میں وہ تقریباً 1 ہفتے مبتلا رہا۔ آج کئی سال گزرنے کے بعد بھی یاد آنے پر وہ واقعہ حامد کو خوفزدہ کر دیتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے کہ آئندہ کبھی زندگی میں اس جیسی سخت اور خوفناک رات نہ آئے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی آڈیو ٹیپ یا آپ کی کال ہمارے چینل تک پہنچے تو ہمارا نمبر کمنٹ باکس میں پنڈ ہے۔ آپ ہمیں اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ اپنا آڈیو میسیج یا آڈیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔